السلام علیکم ناظرین، پاکستانی ڈراماز چینل میں خوش آمدید۔ دوستو، آج ہم اس ویڈیو میں ڈرامہ سیریل مہر پوش کی مکمل کہانی بتائیں گے۔ دوستو، سب سے پہلے ہم کرداروں کا ذکر کریں گے۔ عائزہ خان مہر کا کردار نبھا رہی ہے، دانش تیمور شاہجہان کا تو علی عباس نعیم کا کردار انجام دے رہے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دوستو، جیسے آپ نے دیکھ لیا ہے کہ نعیم نے طلاق دے دی ہے غلط فہمیوں کی بنا پر مہر کو، اور مہر طلاق کا لفظ سنتے ہی چونک جاتی ہے، حیران ہو جاتی ہے اور پریشان ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کو اس بات کی توقع نہیں ہوتی نعیم سے، کیونکہ وہ نعیم کو کہتی ہے کہ آپ بہت اچھے ہیں، اور اچھے پن کا بدلہ تو نعیم نے دے ہی دیا طلاق دے کر۔ دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ مہرو اس بات کی وجہ سے بے حد پریشان ہے کہ یہ ساری باتیں کی اس سے کس نے ہے، آخر مہرو پر بہتان لگانے والا کون ہے۔ دوستو، یہاں پر مہرو بہت پریشان ہوتی ہے، اور ان تمام باتوں کا جب علم شاہجہان کو ہوتا ہے تو وہ بھی حیران ہو جاتا ہے کہ مہر کو آخر طلاق کیوں ہوئی ہے۔ جب ساری بات شاہجہان کو معلوم ہو جاتی ہے تو وہ مہرو سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہے، کہیں اس کو ساری حقیقت معلوم نہ ہو جائے۔ دوستو، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جب مہرو کو ساری حقیقت ابھی معلوم نہیں ہوئی اور مہرو کے والدین بھی بہت پریشان ہیں کہ مہرو کی شادی آخر کس سے ہوگی، تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ شاہجہان اپنی والدہ کو بیچ کر مہرو کا ہاتھ مانگتا ہے اور مہرو سے شادی کرنے کے لیے۔ دوستو، یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اس کے والدین یعنی کہ مہرو کے والدین کبھی بھی انکار نہیں کر سکتے شاہجہان کو، اور وہ شادی کے لیے مان جاتے ہیں، اور مہرو بھی انکار نہیں کرتی، اس وجہ سے کہ مہرو سے پھر کون شادی کرے گا، اور کیونکہ مہرو کی عزت پر لگ گئے ہیں بہتان۔ دوستو، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ شادی کے بعد مہرو اور شاہجہان اچھی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور ان دنوں مہرو کو ساری حقیقت معلوم ہو جاتی ہے کہ پہلی شادی کے وقت بہتان لگانے والا کوئی اور نہیں بلکہ شاہجہان ہی تھا۔ یہ بات جب معلوم ہوتی ہے تو مہرو بہت ناراض رہنے لگ جاتی ہے شاہجہان سے، اور کہتی ہے کہ آپ نے جو بہتان مجھ پر لگایا ہے وہ کبھی معاف کرنے کے قابل نہیں ہے، میں کبھی بھی آپ کو معاف نہیں کروں گی۔ دوستو، مہرو کافی عرصہ شاہجہان سے ناراض رہتی ہے، اور شاہجہان آئے دن معافی مانگتا ہے، لیکن مہرو معاف نہیں کرتی اور کہتی ہے کہ شاہجہان میری بات سن لو، آپ معافی کے قابل نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ مہرو کے دل میں بھی معافی کے لیے جگہ بن ہی جاتی ہے، یعنی کہ وہ بھی معاف کرنے لگ ہی جائیں گی۔ دوستو، بار بار جب شاہجہان اس سے معافی مانگتا ہے تو یہاں پر مہرو سے معاف کرنے کے لیے کڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تمہیں معاف کرتی ہوں، لیکن میں تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، کیونکہ تمہیں دیکھ کر مجھے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ تمہاری وجہ سے پورے معاشرے میں بدنام ہوئی ہوں۔ لیکن مہرو اس کے بعد اپنی والدہ کے گھر آتی ہے اور وہاں پر رہنے لگ جاتی ہے۔ کافی عرصہ بعد شاہجہان آتا ہے اس کے پاس اور کہتا ہے کہ پلیز میرے ساتھ چلی جاؤ، تم میری بیوی ہو، میں تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ دوستو، یہاں تک مہرو کے دل سے ساری باتیں مٹ چکی ہوتی ہیں، اور مہرو کے دل میں اس کے لیے محبت بھی بہت زیادہ بڑھ چکی ہوتی ہے، اور اس کے بعد جب وہ آتی تو مہرو سے معاف کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، لیکن پھر تم کبھی مجھے ایسا دھوکہ نہیں دو گے جو تم نے مجھے دیا ہے اور جو الزامات مجھ پر لگے ہیں، اور تم نے ہی جا کر سب سے کہنا ہے کہ وہ بہتان میں نے لگائے تھے جو کہ جھوٹ تھے۔ دوستو، سب کے سامنے جب شاہجہان یہ بات کرتا ہے تو گلی والے شاہجہان کو برا بھلا کہتے ہیں، لیکن شاہجہان اسے کہتا ہے کہ مجھے صرف مہرو عزیز ہے، کوئی اور نہیں، لیکن مہرو کے دل میں اس وقت میرے لیے کچھ نہیں تھا، اب میری بیوی ہے اور اب ہم دونوں ایک ساتھ رہیں گے۔ دوستو، اس کے بعد مہرو اور شاہجہان ایک خوبصورت زندگی کا آغاز کر لیتے ہیں۔ دوستو، آپ بتائیں کہ آپ کو ڈرامہ سیریل مہر پوش کی یہ مکمل کہانی کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی ہو تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہاں، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ دوستو۔